تو مولانا رام جب ایودھیا میں اپنی راجدھانی میں واپس آئے، دیپ مالا ہوئی دیوالی، اس دن کا پرسنگ ہے کہ وہ جیت کے آئے اور خوشی کی عید کی. جس طرح ابراہیم نبی نے خدا کے حکم سے قربانی کرنے کے اندر سفلتا پائی تو خوشی سے عید کی، جو ہم عید قربان کرتے ہیں، بڑی عید، حج کی عید کہتے ہیں اس کو. تو دیوالی عید کا دن تھا. مولانا رام نے فرمایا خوشی کرو. سارا گام سجایا گیا، لوگوں نے اچھے کپڑے پہنے، خوشیاں منائی. مولانا رام نے دربار بھرا اور دربار کے اندر جن جن لوگوں نے جدی جدی سیوا کی تھی ان کو سیوا کے حساب سے انعام دیے، بخششیں دی. کسی کو ٹائٹل دیے، کسی کو جبہ دیا، کسی کو پگڑی دی، کسی کو سونے کی چیزیں دی، کسی کو چاندی کی چیزیں دی، سب کو نوازا. مولانا رام کا ایک بھگت تھا جس کو ہنومان کہتے ہیں. ہنمنت پچھات آدمی تھا. بہت سے لوگ اس کو واندرا سمجھتے ہیں، مگر وہ پچھات تھا، پورا انسان نہ تھا. ایبومینل مین کی طرح تھا. اس کے آنکھیں شریر کے اوپر ریچھ کی طرح بال تھے. وہ پیچھے کھڑا تھا. وہ سچا پریمی تھا. مولانا رام نے سب کو کچھ دیا. جب ہنمنت کے اوپر نظر پہنچی تو اس کو سامنے بلایا. اس نے اس یدھ میں بہت سیوا کی تھی، بہت سیوا کی تھی. جب یہ سامنے آیا تو پریم کے جوش میں کھڑا نہ رہ سکا. آپ کے باندرے کے مکھی صاحب مولا کے پاؤں میں گر گئے. ہنومان مولا کے پاؤں میں گر گیا. خوشی کے مارے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. مولانا رام نے جھک کے اس کو اٹھایا. ہنومان مہاراج، ہم تم کو کیا دیں؟ تیری سیوا اتنی بڑی ہے، ہم تمہارے پہ بہت راضی ہیں. مانگو کیا چاہیے؟ کہتے مولا کچھ مانگنے کی بات نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں. نہیں، تیری سیوا سب سے بڑی ہوئی ہے. خوش ہو کے مولانا رام کے گلے میں موتیوں کی مالا تھی، وہ نکال کے اس کے گردن میں ڈال دی. اس مالا کے اوپر مولانا رام کا جو پرائم منسٹر تھا، جو بڑا پردھان تھا، اس کی نظر اس مالا کے اوپر تھی کہ مولا راضی ہو کے یہ مالا مجھے دے رہے. مگر جب وہ ہنومان کو ملی اس کا دل بیٹھ گیا. اس کے دل میں حسد ہوا. اس بندر کو ایسی قیمتی چیز دے دی، یہ اس کے لائق نہیں. اس کی بڑائی، موٹائی، ابھیمان کے کارن سے دل میں حسد پیدا ہوا. مگر مولا کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا. دربار برخاست ہوا. سب لوگ خوشی خوشی انعام لے کے، گفٹ لے کے، بخششیں لے کے اپنے اپنے گھر کو گئے. ہنومان مالا گلے میں ڈالی ہوئی ہے. ندی کے کنارے پہ گیا، مالا نکال کے دیکھنے لگا. کروڑوں شلنگ کی قیمتی مالا میرے کس کام کی. ناک پہ لگایا، سونگنے لگا، کانوں کے پاس رکھا. ایک آدمی اس کو دیکھتا ہے اور اس کی ایسی حرکتیں دیکھتا تھا کہ اس مالا کو کبھی ناک پہ لگاتا ہے، کانوں پہ لگاتا ہے، دانت کے نیچے چباتا ہے. بہت دیر تک کھیلتا رہا. مالا توڑ ڈالی. ایک موتی نکلا، اس کے چھید میں دیکھنے لگا. کان پہ لگایا، ناک پہ لگایا، منہ میں دیکھا.
दांत के नीचे रख के तोड़ डाला, फिर देखा नदी में फेंक दिया। दूसरा मोती निकाला, उसको भी इसी तरह से टेस्ट किया, दांत के नीचे तोड़ के देखा, फेंक दिया। सारी मोतियों की माला तोड़ तोड़ के मोती नदी में फेंक दिए, हाथ साफ करके उठ के चला गया। उस आदमी को भी बड़ा जलापा हुआ, ऐसी कीमती चीज बर्बाद कर दी। भागा भागा प्राइम मिनिस्टर के पास गया, बड़े प्रधान को बोला गजब हो गया, उस माला को इस बंदर ने तोड़ तोड़ के फेंक दिया। क्या बोलते हो? हाँ साहब, आओ मेरे साथ। माला का जो डोरा है देखो उधर नदी के किनारे पे पड़ा है। आया, देखा तो नदी के किनारे पे माला का डोरा पड़ा है और एक आध मोती का टुकड़ा बाहर भी गिरा है। डोरा उठा के खीसे में डाला। दूसरा दिन दरबार भरा। मौला ने तो खड़ा हुआ, कहते सरकार मुझे एक अर्ज करनी है। क्या है? ये देखो, तुमने ऐसी कीमती माला उस बंदर मूर्ख को दी, मौला उसने तो तोड़ तोड़ के मोती नदी में फेंक दी। अच्छा, ऐसा किया उसने? हाँ साहब। हनुमान को बुलाया, गले में देखा तो माला नहीं थी। अरे हनुमान, अब माला किधर है? सरकार तोड़ के फेंक दी। अरे क्यों? बस फेंक दी। माला ने एक तमाचा मारा उसको, आंखें भरे दरबार में गुस्से में एक तमाचा लगाया, मुंह नीचा करके खड़ा रहा। बोलते क्यों नहीं? तुमने क्यों तोड़ी? सरकार, मैंने वो माला ली, मुझे ऐसा हुआ कि मेरे राम का इसमें नाम होएगा। मैंने सुनना चाहा, उसमें आपकी आवाज नहीं आई। मैंने सोचा इसके अंदर राम होएगा, तो देखने के लिए तोड़ा तो अंदर कुछ नहीं था। मैंने समझा शायद मैं सुनूं तो मेरे राम की बांस आवे, कुछ नहीं था। मौला उसको चाटा कि तेरा स्वाद आवे, तो भी कुछ नहीं था। इस मोती को क्या करूं? मैंने फेंक दिया। सब मोती देखे मौला, उसमें तू तो कहीं खा ही नहीं, तो मेरे किस काम किए? तो एक तमाचा लगाया। मूर्ख, ऐसी कीमती चीज तुझे दी। उस वक्त वो गुस्से में आया। गुस्सा तो मौला के सामने क्या करेगा, जोश में आया। अपनी छाती पे से एक बाल तोड़ के मौला को कहता है, मौला सुन। तो खुद मौला उसके बाल को कान पे लगाते हैं, आवाज आती है राम राम राम। वो राम का वारा था, ये अली का वारा है। उस वक्त राम के अंदर इमामत का नूर था, आज अली के अंदर इमामत का नूर है। उस जमाने का ये जाप था। मौलाना राम ने वो बाल प्राइम मिनिस्टर को दिया, उसने कान पे लगाया तो राम की आवाज आती थी, ए सखी सगड़ा रोमे रोम, 3,50,00,000 रोम हमारे शरीर में जो है, उस एक एक रोम के अंदर से उस मौलाना हजर इमाम का नाम का जाप जपा जाता है और घट के चोर भाग जाते हैं। चोर का मतलब क्या? बदियां बुराइयां। चोर का मतलब गुनाह के काम, ऐसे विचार जो खराब काम है वो हमारे दिल में से निकल जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है। एक जमाना था दीनदारों ऐसा कि जब ये आदमी की 60-65 वर्ष की यानी 50 के ऊपर उसकी उम्र हो जाती थी, 100 वर्ष के नजदीक पहुंचता था, उसके बच्चे हो जाते थे, पोतरे हो जाते थे, और वो जमाने के अंदर सारी फैमिली एक ही जगह रहती थी और बाप का ही काम काज बच्चे उठा लेते थे। बाप 50 वर्ष के बाद फ्री हो जाता था, तो उस वक्त फिर वो मुसाफरी करके तो पीर माँ बाप को ढूंढता था। मैं पीरों के जमाने की बात करता हूं। तो फिर मुसाफरी करके हिंदुस्तान के अंदर अगर पीर नहीं मिला तो ईरान की मुसाफरी करके जाते थे, लेकिन कोई कोई जाता था। और मौला के पीर के या मौला के या पीर के जो भी उनको मिल गया, दोनों में से शाह पीर दोनों में से किसी के पांव पे जाके पड़े
اور کہے مولا اب مجھے بڑا کام دو، بیت الخیال دو۔ 125 برس کی عمر میں جب یہ اسم اعظم ملتا تھا تو اس وقت نام پڑ گیا 125 سال کا کام۔ ہم اس کو جو 125 سال کا کام بولتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے، یہ نہیں وجہ اس کی کہ 75 روپے لیتے ہیں مولا، 125 روپے کے حساب سے نہیں، 125 سال کی عمر میں کہ اب اس کو اس وقت اور کچھ نہیں چاہیے۔ 6 گھنٹے رات کو 12، صبح 6 بجے تک عبادت کرتے تھے۔ زمانہ بدلا، حضرت امام نے زمانے بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنی ولن بدلی مریدوں کی خاطر۔ امام سلطان محمد شاہ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر شیطان کا زور بڑھ گیا ہے اور دن بدن سائنس بڑھتی جائے گی، لوگوں کے دل کے اندر جڑواد بڑھتا جائے گا، لوگوں کے دل کے اندر دنیا کی محبت بڑھتی جائے گی، وقت انسانوں کو کم ملتا جائے گا، 6 سے 5 گھنٹے کی ہے، 4 گھنٹے کی ہے، 3 گھنٹے کی ہے، 2 گھنٹے تو یہ ابھی آج سے 40 برس 45 برس پہلے تک تھے، بہت برس رہے 2 برس 2 گھنٹے، اب تو 1 گھنٹہ اور اس کے اندر بھی کبھی آؤ آدھا پونا گھنٹہ بھی عبادت کرو تو بہت ہوا۔ امام نے اس کے ساتھ ساتھ عمر گھٹانی شروع کر دی۔ 16 برس 18 برس کے بچے کو فرمایا تم بول لے لو، لیکن سمجھاتا ہے، تم کو تمہارے ماتا پتا نے کہا جاؤ بول لو؟ اگر ایسا ہے امام فرماتا ہے تو تم بول مت لو، کیونکہ تم کسی کے کہنے سے آئے ہو، تمہارے یاروں دوستوں نے کہا تم کو، تو بچے کہتے ہیں نہیں خدا ہم اپنی راضی خوشی سے آئے ہیں۔ تو دیکھو یہ بہت گہرا ڈسپلن ہے، سخت ڈسپلن ہے۔ تم اگر راضی خوشی سے بول لینے آئے ہو تو یہ سخت ڈسپلن ہے۔ یہی بیت الخیال کی بنگلی، یہی جماعت خانہ 66 کے اندر حضرت امام ادھر آئے، یہاں آسرے 800-900 بچے بیٹھے تھے، جوان بچے۔ حضرت امام فرمان فرماتے تھے اور یہی فرمان کیا کہ تم کو تمہارے ماتا پتا نے، بھائی بہن نے، یار دوست نے، کسی نے کہا اس لیے تم آئے ہو کہ نہیں خداوند ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، اپنی مرضی سے آئے ہو تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ بہت سخت ڈسپلن ہے، بہت کٹھن ہے، کہ تم ایک دفعہ بول لے لو گے تو پھر زندگی بھر اس میں سے چھوٹ نہیں سکو گے۔ میرے یہ فرمان سننے کے بعد ابھی بھی تم میں سے کسی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے سے تو نہیں ہو سکے گا تو ابھی بھی تم اٹھ سکتے ہو۔ حضرت امام یہ کہہ کے چپ ہو گئے، کوئی نہیں اٹھا۔ میں وہ دروازے پہ کھڑا تھا، دروازہ بند تھا۔ مولانا حضرت امام نے دیکھا 1 منٹ چپ رہ کے کوئی نہیں اٹھتا تو سرکار نے بولا فرمایا میں تم کو بول دیتا ہوں۔ جب یہ کہا کہ ابھی میں تم کو بول دیتا ہوں، اس میں اعظم کی بخشش کرتا ہوں، تو پیچھے سے ایک لڑکا اٹھا باہر جانے کے لیے، مجھے کہتا میرے سے نہیں ہو سکے گا۔ اتنی دیر میں حضرت امام بول چکے تھے، اس میں اعظم صاحب نے دے دیا۔ میں نے کہا تم نے سنا؟ کہتے ہاں۔ میں بولا اب تمہیں میں باہر جانے نہیں دوں گا، اس کو کھڑا کر دیا۔ مولانا حضرت امام اٹھے، نزدیک آ کے مجھے پوچھا یس مشنری کیا بات ہے؟ میں نے کہا مولا اس نے بول سن لیا ہے، اس لیے اب میں تیری اجازت کے بغیر اس کو کیسے باہر جانے دوں؟ ماں باپ اس کے نزدیک آئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ جھک گیا، ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ مولا فرمایا دیکھو تم نے میرا بول سن لیا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ میرے سے نہیں ہو سکے گا، میں یہ سن کے بہت راضی ہوں۔ تم نے یہ نفی کیا کہ تم سے نہیں ہو سکے گا، یہ آنےسٹی کی نشانی ہے، بہت خوش ہوا تمہارے لیے۔ تو ایسا کرو میں تم کو 2 برس تک فری کرتا ہوں، تم نے اس میں اعظم سن لیا ہے اس لیے میں 2 برس کی لمٹ باندھتا ہوں، 2 برس تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں، تم فری ہو۔ 2 برس کے بعد تمہیں ایسا لگے کہ نہیں ابھی مجھے عبادت کرنی ہے، اور اس وقت تم کو یہ بول یاد آ جاوے تو تم عبادت شروع کرنا، اور 2 برس کے بعد تمہارا من ہوئے عبادت کرنے کے لیے اور تمہیں بول یاد نہیں تو پھر تم میرے پاس آنا، میں تم کو نہ بول دوں گا۔
میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج امام نے زمانہ دیکھ کے 16, 18, 20, 25 برس کے جوانوں کو اسم اعظم کی بخشش کی. کیوں؟ جوانی کے اندر شریر میں طاقت ہوتی ہے. جس نے جوانی کے اندر عبادت نہیں کی، دینداروں، وہ بڑی عمر کے اندر عبادت نہیں سیکھ سکتا. بھلے مار کھا کے زمانے کی دکھ اٹھا کے اپنگ ہو کے بیچارہ ہو کے لاچار ہو کے مجبور ہو کے محتاج ہو کے اگر کوئی بوڑھا آدمی بیٹھ کے تسبیحاں نکالتا ہے تو وہ اور بات ہے، مگر بیت الخیال کی عبادت بڑھاپے میں نوے سرے سے شروع نہیں ہو سکتی. مشکل ہے، بہت مشکل. من کا ایکاگر کرنے کے لیے مغز کی شکتی کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ شاریرک شکتی کی بھی ضرورت ہے. آپ جب عبادت کے لیے بیٹھتے ہو بڑھاپے کے اندر تو پہلے آسن جمایا نہیں جاتا. ہاں، جس آدمی نے جوانی سے عبادت شروع کی ہے پھر ساری زندگی اس کی نکلتی ہے تو وہ 90 برس کا کہ 100 برس کا ہو جائے گا تو بھی آسن جمائے گا. لیکن کوئی آدمی 60-70 برس کی عمر میں آج کا انسان عبادت شروع کرنا چاہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے. تو جوانوں کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. جب ہی بدن میں طاقت ہے، جوانی ہے، اس وقت دینداروں اپنے من کو دنیا کی موج شوق سے وار کے، اس وقت کہ جب انسان کو چلتے چلتے بھوک لگتی ہے، بڑھاپے میں تو کھانا ہضم نہیں ہوتا اور جوانی کے اندر اگر پتھر بھی کھا جائے تو ہضم ہو جاتا ہے. ایسے وقت ایسی شکتی کے ساتھ اگر کوئی انسان بیت الخیال کی عبادت شروع کرے، اپنی مغز شکتی، اپنی شاریرک شکتی اور من کی پریم بھاونا کے ساتھ، تو اس کو تو مولا بڑی جلدی مل جاتا ہے. رات کو جاگو، ذکر کرو. کبھی کبھی رات کو یوں ہی آنکھ کھل جاوے تو اس وقت بھی مولا کا ذکر کرو. پھر نیند آ جائے بھلے سو جاؤ، لیکن 4 اور 5 بجے کے درمیان کچھ بھی ہو جائے اٹھو، عبادت کرو. میں صبح کی اتنی حاضری دیکھ کے میں خوش ہوا. مجھے معلوم نہیں کہ ہر روز کتنے آدمی آتے ہیں. ٹھنڈی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، دور ہونے کی وجہ سے، کوئی وجہ سے ہم نہیں آ سکتے. اگر ہر روز جماعت کھانے تو امام سلطان محمد شاہ کہتے ہیں گھر پہ عبادت کر سکتے ہو. مولا فرمایا اگر ہر روز نہیں آ سکتے گھر پہ عبادت کرو، مگر سوموار کی صبح کو اور شکروار کی صبح کو یہ مجلس کے دن ہیں، یہ 2 دن ضرور آؤ. یہ جو 2 دن ہیں، شکروار کی صبح جس کو ہم جمعرات کی پروڑیہ کہتے ہیں اور اتوار کی رات کہتے ہیں، ان 2 دنوں کے اندر ایک سگنیفیکنس ہے. رسول اللہ کی حدیث کے اندر یہ 2 دنوں کا ذکر ہے. ان 2 دنوں کے ذکر کی میں آپ کو وجہ بیان کروں کہ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے یہ 2 دن کیوں مقرر کیے. رسول اللہ کا جنم سوموار کو ہوا تھا اور مولا مرتضی علی کا جنم شکروار کو ہوا تھا. اسلامی قاعدے کے حساب سے ڈیٹ چینج ہوتی ہے شام کو 6 بجے. ہمارے آج کل کے دنیا کے اندر جو یہ کرسچن کیلنڈر چل رہا ہے، اس حساب سے آدھی رات کو 12 بجے ڈیٹ چینج کرتے ہیں، لیکن اسلامی کیلنڈر سے شام کو 6 بجے ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے. آپ میں بہت سے لوگ افریقہ کے جو ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں افریقہ کے اندر جو عربی ٹائم ہے وہ رات کو شروع ہوتا ہے، یعنی 7 بجے جو شام کے ہوتے ہیں اس کو ساموجا کہتے ہیں، اور رات کے 12 بجے کو ساسی تاوسی کو کہتے ہیں. تو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے شام کو 6 بجے دن ختم ہوتا ہے، نواں دن شروع ہوتا ہے. تو تھرسڈے
یعنی جو گرووار ہے شام کو 6 بجے کے بعد شکروار ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اتوار کی شام کو 6 بجے کے بعد سوموار ہو جاتا ہے. تو جو رات ہے سوموار ابھی صبح اس وقت شکروار ہوا، لیکن یہ جو رات چلی گئی وہ شکروار کا آدھا بھاگ تھا. تو شکروار کو یعنی صبح پروڑیے مولا مرتضی علی کا جنم ہوا. سوری، پروڑیے نہیں مگر دوپہر کے وقت مولا علی کا جنم ہوا، اور رسول پاک کا جنم پروڑیے سوموار کو ہوا. تو یہ 2 راتیں عظیم مانی گئیں. شاہ اور پیر کے دنیاوی حساب سے جو ان کا باڈی جنم ہوا تو وہ شکروار اور سوموار ہونے کی وجہ سے ہم کو ان دنوں کے اندر عبادت میں ایکسٹرا بخششیں ملتی ہیں، برکت زیادہ ملتی ہے. ہر روز عبادت کرنے کے لیے ہم کو جو کہا گیا ہے تو ایک شکر گزاری بھی ہے کہ جس خدا نے ہم کو کھانا پینا زندگی دی، سب کچھ دیا، ہم اس کے شکر گزار بنے. لیکن ہماری جو اسماعیلی مذہب کی جو باتونی طریقے کی جو پروڑیے کی عبادت ہے، اس عبادت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس زندگی میں موت سے پہلے وہ دیکھیں جو عام طور پہ موت کے بعد ہوتا ہے. میں نے کسی واعظ میں ایک چھوٹی سی مثال دی تھی. 2 دوست ایک استاد کے پاس پڑھتے رہے، بڑے ہو گئے. ایک تو فقیر بن گیا، درویش بن گیا، وہ عبادت کی لائن میں اتر گیا. دوسرا جو تھا اس نے ایک مٹھائی کی دکان کھول لی، وہ بیپاری بن گیا. بہت برسوں تک ایک دوسرے سے ملے نہیں، لیکن بہت برسوں کے بعد وہ جو فقیر تھا وہ گھومتا اس شہر میں آیا اور اپنے دوست کو ڈھونڈا. اس کی دکان پہ آیا، ایک گلے ملے، بہت خوش ہوئے. کئی برسوں کے بعد ملے تھے، بیٹھے باتیں چیتیں کرنے لگے. یہ بیپار کی اور پیسے کی اور مٹھائی کی باتیں کرے، اور وہ موت کی اور جنم کی اور عبادت کی یہ باتیں کرے. ایسا باتیں کرتے کرتے یہ جو مٹھائی والا تھا اس کو بھی تھوڑا خیال ہوا. کہتا ہاں لیکن کیا کیا جائے، دنیا چھوڑی نہیں جاتی. اس نے کہا چھوڑو مگر دنیا میں سے بھاگو مت. یہ بات کرتے تھے. ہنی کی مد کی ایک پلیٹ بھری پڑی تھی، اس کے کنارے کنارے بہت سی مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں. کچھ مکھیاں اس مد کے اندر اتر گئیں. بات کرتے کرتے یہ جو فقیر شخص تھا اس نے ایسا ہاتھ مارا، لگایا، جو کنارے کی مکھیاں سب اڑ گئیں. مگر وہ مکھیاں کہ جو اندر اتر گئی تھیں وہ اڑ نہ سکیں. مد کی جو وسکوسٹی ہے، ٹھیک ہے، مد نے ان کو پکڑ لیا، وہ اڑ نہ سکیں. یہ کہتا ہے دیکھ دوست، جس طرح یہ کنارے کی مکھیاں مد بھی کھاتی ہیں اور وقت آتا تو اڑ جاتی ہیں، ایسے بنو، دنیا کھاؤ، مد کھاؤ، لیکن جب موت آئے تو راضی خوشی سے اڑ جاؤ. لیکن اگر تم نیچے اتر گئے، دنیا کے اندر پھنس گئے، تو موت کے وقت تم نکل نہیں سکو گے. مطلب جیو تو نکل جائے گا لیکن من دنیا کے ساتھ بھٹکتا رہے گا. ایک مکھی کراچی کے اندر، اس کی گھر والی گزر گئی. میرے پاس وہ تاریخ کی نقل بھی ہے. 1948 کی بات ہے، میں اس وقت کراچی میں تھا. اس کی وائف گزر گئی، بہت ہی اعلیٰ درجے کی عبادت والی عورت تھی. مولا کو عریضہ بھیجا گیا. مولا نے جو جواب دیا بہت اچھا جواب تھا. مولا فرمایا کہ ہمارے اسماعیلی مذہب میں یہ مانا جاتا ہے اور سب کے لیے یہ چیز حق ہے کہ موت کے وقت انسان کا جو خیال ہوتا ہے نا دنیا کے اوپر یا دین کے اوپر، اس حساب سے اس کی روح جاتی ہے کہ تم دنیا میں جس چیز کو سب سے زیادہ پریم کرتے ہو، موت کے بعد تمہارا جیو اس کے طرف جاتا ہے. پھر مولا لکھتے ہیں کہ in our religion it is the Imam's نور.
یعنی ہمارا خیال امام کے نور کی طرف ہے. سب سے زیادہ ہمارے دل کے اندر امام کا پیار ہونا چاہیے تو موت کے وقت ہمیں آسان ہو جاتا ہے. شمس نے تو ایسے میٹھے شبدوں کے اندر کہا ہے جی 100 برس لگی جیون آخر مرنا بھی ہوئی 100 برس بھی کبھی تم کو جینا ملے پھر بھی مرنا تو ہے. تو اس موت کے بعد کا جو ہمارا جیون جو لمبے میں لمبا اور بے حساب جیون ہے، سفر میں آنند ہے. انگلش کے اندر ماں باپ نے جو شبد بولا وہ تھا انفینٹ، جس کا کوئی چھیڑا نہیں ہوئے. اس کا ترجمہ گجراتی میں اننت برابر نہیں. اننت جو ہے وہ بے حساب ہے، مگر یہ جس کا کوئی اینڈ نہیں، انفینٹ، جس کی کوئی تھا لگا نہ سکے، جس کا کوئی پتہ نہ لگا سکے. ہمارا وہ جیون کہ جو روحانی جیون ہے وہ حساب لگائے بغیر لمبے برسوں کا ہے. جب تک ہم خدا کے نور میں فنا فی اللہ نہ ہو جائیں، واصل حق نہ ہو جائیں، معلوم نہیں کتنے بلین جھگ نکل جائیں، ہمیں پتہ نہیں. یہ 150 برس کا جیون تو آنکھ کی ایک پلک کے برابر بھی نہیں. تو اس جیون کا ہمیں فکر کرنا چاہیے. ایک آدمی ٹرین میں بیٹھ کے دار السلام سے معانزہ جاوے. معانزہ جاتے وقت ٹرین نارملی 1 دن اور 2 رات نکالے. ابھی ایک آدمی اپنا بسونا بسترا سوٹ کے سامان لے کے ٹرین میں بیٹھے اور وہ ٹرین کے اندر اس طرح سارے سامان وغیرہ کو بکھیرے اور سجا دے ہوئے. فرسٹ کلاس کی ٹکٹ لے کے بیٹھے، چھوٹا سا کوپے ملے اس کو. وہ سمجھے کہ میں ابھی یہ ٹرین کے اندر ہمیشہ رہوں گا. تو آپ اس کو مورخ سمجھو گے کہ عقل والا؟ 2 دن کی مسافری ہے معانزہ تک کی، اور وہ اس 2 دن کی مسافری میں وہ ٹرین کے اندر اپنا ساز و سامان اس طرح سے رکھ دے ہوئے جیسے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے. تو آپ اس کو عقل والا کہو یا مورخ کہو. اور ایک دن ٹرین کھڑی ہو جائے گی، کبھی لیٹ بھی ہوئی تو معاوضہ 5-6 گھنٹے لیٹ ہونے کے بعد بھی جب معاوضہ ٹرین کھڑی ہوئے گی پھر وہ کیا کرے گا؟ اترے گا کہ نہیں اترے گا؟ اگر نہیں اترے گا تو ہاتھ پکڑ کے ریلوے کے آفیسر اس کو نکال ڈالیں گے، کارن کہ ٹرین کو صاف کرنا ہے، واپس جانا ہے. اس کو ٹرین میں رہنے نہیں دیں گے. نہیں اترے گا زبردستی اتارا جائے گا. ایسا ہی اگر کوئی آدمی یہ 150 چھوٹے سے برس کے جیون کے اندر 150 برس کیا ہے؟ دنیا کی رفتار کے سامنے کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں. اس جیون کے یہ 150 برس کو آدمی ہمیشہ پرماننٹ جیون سمجھ کے دنیا کے اندر بیٹھ رہے، اور جبھی لائف کی جیون کی گاڑی جبھی اینڈ چھیڑے کے اوپر موت کے وقت آئے گی تو اس وقت اسٹیشن ماسٹر کے طور پہ ملک الموت آ کے کہے گا نیچے اترو، ٹرین خالی کرو. کہو گے نہیں بابا میرے کو تو ہمیشہ ادھر رہنا ہے، تو آپ ملک الموت کے ساتھ لڑائی کر سکو گے؟ دنیا چھوڑنی پڑے گی. راضی خوشی سے چھوڑیں گے یا ناراضگی سے، لیکن موت تو آنے والی ہے. پھر اس جیون کا کیا؟ تو اس دنیا کے اندر اس طرح سے رہو. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا میرا مومن دنیا میں اس طرح سے رہتا ہے جیسے پانی کے اندر مرغابی رہتی ہے. مرغابی بطخ کو کہتے ہیں، انگلش میں سیگل کو مرغابی کہتے ہیں، کہ جو سمندر میں ہی رہتی ہے پانی کے اوپر، مگر وہ پانی میں ڈوبکی لگاوے تو بھی اس کے پنکھ پانی سے بھیجتے نہیں. اس کو مرغابی کہتے ہیں، سیگل کو. میرا مومن اس دنیا کے اندر مرغابی کی طرح رہتا ہے، دنیا میں رہتا ہے
لیکن دنیا اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، وہ دنیا کا غلام نہیں بنتا۔ دنیا کے اندر رہ کر بھی میرا جو مومن ہے وہ دنیا دار نہیں بنتا، اس کے دل کے اندر تو مولا کی محبت اجاگر رہتی ہے۔ وہ جو کچھ بھی کام کرتا ہے امام کے فرمان سے کرتا ہے، جو کچھ بھی کام کرتا ہے۔ اگر مومن کھانا بھی کھاتا ہے تو اس لیے کھاتا ہے کہ جیتا رہے اور تندرست رہے، تاکہ مولا کے گھر کی سیوا کر سکے، اور جو ڈیوٹی ملی ہے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو پالنے کے لیے، اس ڈیوٹی کو پورا کرے، یعنی کام کاج کرے، دھندا روزگار کرے، اس لیے وہ کھانا کھاتا ہے، تو اس کا کھانا بھی عبادت میں ہے۔ جھروالا ستگور ساتھ گوٹھڑی کی جینے نتو نیت می رس پی جے۔ گرپریت صدر دن بڑے میٹھے بول کے اندر پیار سے ہمیں بلاتے ہیں، اے میرے پیارو جرے وحالہ، تم اپنی دوستی کرو گرو کے ساتھ، مرشد کے ساتھ۔ گوٹھڑی کا جو شبد ہے وہ گوشتڑی ہے، گوشتی بھی ہے، اور اردو زبان کے اندر اس کو سرگوشی کہتے ہیں، کہ دونوں بیٹھ کے دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ جیسے کوئی بڑی چھپائی ہوئی بھید کی بات ہوئے، اس کو سرگوشی کہتے ہیں، اس کو گوٹھڑی کہتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت نماز پوری ہو چکی تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ایک دوسرے کے کان میں بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے، اتنی آہستہ سے باتیں کر رہے تھے کہ کچھ نزدیک بیٹھنے ہوئے لوگوں نے اپنے کان ایک دم کانٹریکٹ کر کے کنسنٹریشن کے ساتھ بہت محنت کی کہ سنے ایک آدھ لفظ، مگر کوئی کچھ سن نہ سکا۔ تو حضرت عمر ذرا بے چین ہوئے، کہنے لگے یا نبی، ہم سب لوگ بیٹھے ہیں اور آپ بڑی دیر تک علی کے ساتھ باتیں کرتے رہے، یعنی سرگوشی کرتے رہے۔ رسول اکرم نے فرمایا، اے عمر، اللہ کے ساتھ سرگوشی ہو رہی تھی۔ چپ ہو گئے۔ یہ جو سرگوشی ہے جس کو ہم گوٹھڑی کہتے ہیں، ہمارے بہت سے گنانوں کے اندر ہے، ستگور ساتھ گوٹھڑی کیجیے۔ اس گوٹھڑی کا مطلب ایسی راز کی بھید کی بات کہ جو دوسروں کو پتہ نہ چلے، جیسے کہ ہمارا بیت الخیال کا جو بول ہے، حضرت امام فرمایا یہ تمہارے اور میرے بیچ میں ہے، اس کے درمیان اور کوئی نہیں۔ مولا کے ساتھ دوستی کرو، مرشد کے ساتھ من باندھو، اور نتو نت امیر رس پیجیے۔ ہمیشہ امی کے گھونٹ پیو۔ امرت، امی کہتے ہیں امرت کو، یہ امرت نیاز بھی ہے اور گنان مشاہدہ ہے، وہ بھی امرت ہے۔ حضرت امام کے فرمان ہیں، وہ امرت ہے۔ مذہب کی بات سننا وہ امرت ہے۔ نیک بات کا خیال کرنا وہ بھی امرت پینا ہے۔ یہ آب حیات ہے جو انسان کے جیو کو زندہ رکھتا ہے، طاقت دیتا ہے، روحانی قوت آتی ہے۔ ہم اسماعیلی اس بارے میں تمام دنیا سے سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اسماعیلیوں کے اندر رسول اللہ کی جوت موجود ہے، علی نبی حاضر ہے۔ حضرت رسول اکرم ایک دفعہ بیٹھے تھے،
وہی نازل ہوئی۔ قرآن شریف کی جو 9ویں سورہ ہے اس کو سورۃ التوبہ کہتے ہیں۔ یہ سورت لے کے جبریل جب نازل ہوئے تو رسول اللہ نے اس کو لکھوا کے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں دیا کہ تم جا کے کافروں کو سنا دو مکے جا کے۔ حضرت ابو بکر بہت خوش ہوئے اور بڑے پھولے اس بات کے اوپر کہ مجھ کو یہ عزت ملی کہ نبی کی طرف سے میں جا کے کافروں کو اللہ کا پیغام سناؤں۔ حضرت ابو بکر اونٹ کے اوپر بیٹھ کے تو مکہ کی طرف نکلے۔ ابھی 5-10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ فوراً اس بات کے لیے وہی نازل ہوئی کہ اے نبی، تم یہ سورت کافروں کو جو پہنچاتے ہو تو ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ جو تیرے میں سے ہوئے، یا تو خود جاوے یا تیرے جیسا ہوئے وہ جاوے۔ فوراً آپ نے حضرت علی کو کہا، یا علی، آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے اس کے پیچھے جاؤ اور ابو بکر سے وہ سورت لے کے اس کو واپس بھیج دو اور مکہ آپ جاؤ، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے یا تو میں جاؤں اور یا جو میرے جیسا ہوئے وہ جاوے۔ تو یا علی، میں آپ میں سے ہوں، آپ میرے میں سے ہو۔ حضرت علی گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت ابو بکر کے پیچھے گئے اور ان کو جا کے نبی کا پیغام سنایا۔ سورت لے کے حضرت علی تو مکہ چلے گئے، لیکن ابو بکر اداس ہوئے اور نبی کے پاس آ کے جھاڑے مار کے رونے لگے۔ اس کی والیوم کم کرو ذرا۔ جھاڑے مار کے رونے لگے۔ نبی نے کہا، اے ابو بکر، میں کیا کروں؟ مجھے اللہ نے فرمان کیا کہ اے رسول، یہ سورت یا تو خود جا کے ان کو سنا، کیونکہ میں نے تجھ کو اپنا پیغمبر بنایا، اور یا تیرے جیسا ہوئے وہ جا کے سناوے۔ ابو بکر تیرے جیسا نہیں، اس کے لیے دوبارہ اللہ نے جو مجھے حکم دیا تو اس کے حساب سے ابو بکر میں نے علی کو بھیجا، کیونکہ میں اور علی ایک ہی ہیں۔ تو دیندارو، آپ اس حدیث کو کسی بھی مسلمان سے بیان کرو گے وہ کبھی منع نہیں کرے گا، چاہے سنی ہوئے چاہے شیعہ ہوئے، کیونکہ جو ہسٹوریکل بناؤ بنے ہوئے ہیں ان بناؤں کے اندر کوئی بھی منع نہیں کر سکتا۔ علی نبی ایک ہی ہیں، اور وہی علی نبی کا نور حاضر امام ہمارے پاس ہے۔ رسول اللہ کی جب نبوت ظاہر ہوئی تو نبی نے لوگوں کو نماز سکھائی، لوگوں نے نماز پڑھی، توحید کا کلمہ پڑھا، کیونکہ وہ لوگ مورتی پوجک تھے، بہت سے خدا مانتے تھے۔ مکہ کے اندر 360 مورتیاں تھیں خانہ کعبہ میں۔ برس کے 360 دن ہوتے ہیں، ہر روز ٹرن بائی ٹرن ایک مورتی کی پوجا کرتے تھے، اور اس میں 3 بت بہت بڑے تھے، لات و منات اور عزا۔ اس لیے سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہوئی کہ ان کو ایک خدا کی ذات کے اوپر ایمان لانے کی بات کہی جائے۔ ان کو کہا کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی بھاگیدار نہیں، خدا کا کوئی شریر نہیں، خدا کا کوئی رنگ نہیں، خدا کا کوئی خاص جگہ نہیں۔ توحید سکھانے کے بعد، اپنی نبوت کا اقرار کرانے کے بعد، ان لوگوں کو خدا کی عبادت سکھائی جس کو عام طور پہ لوگ نماز کہتے ہیں۔ عرب لوگ نماز کا لفظ نہیں کہتے، وہ لوگ صلاح کہتے ہیں۔ صلاح سکھائی۔ کچھ مدت کے بعد زکوٰۃ دینے کے لیے فرمان کیا، نماز پڑھو
زکات دو، دعا پڑھو، دسوند دو، یہ دین کا پایا ہے۔ اس سے دین شروع ہوتا ہے۔ چھوٹی عمر سے بچوں کو ہم دعا سکھاتے ہیں اور ساری زندگی ہم دعا پڑھتے رہتے ہیں۔ آدمی جب بھی بڑا ہوتا ہے، چھوٹی عمر سے مشنریوں کی وعظوں میں ماتا پتا کے منہ سے سنتا ہے دسوند کی بابت میں، جب وہ کمانے شروع ہوتا ہے تو دینداروں وہ دسوند دیتا ہے۔ اس کا ایمان اور دھرم کا پایا مضبوط ہوتا ہے۔ 3 وقت کی دعا اور دسوند ہمارے مذہب کے پایا ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں نہیں تو ہمارے اسماعیلی مذہب کا ہمارے دل کے اندر کوئی رہٹان نہیں۔ یہ 2 چیزیں بالکل مضبوط کرنی چاہیے۔ ان 2 چیزوں کو بالکل پکا کرو اور اپنی اولاد کو یہی بات سکھاؤ کہ 3 وقت کی دعا چوکنی نہیں چاہیے، اور جو کچھ بھی تمہیں آوک ہوئے، چاہے وہ کوئی بھی عمر میں ہوئے، اگر چھوٹے بچے کو دعا پڑھنے سے یا کوئی اور کام کرنے سے کوئی انعام، کوئی پریزنٹ ملے تو بچے کو سکھاؤ کہ اس پریزنٹ میں سے بھی وہ دسوند نکال کے دے۔ تو چھوٹی عمر سے ہمیں دسوند اور دعا سکھائی جاتی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں نے نماز اور روزے 2 چیزیں پکڑ رکھی ہیں۔ اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں کر لو، رمضان مہینہ ابھی آئے گا، 2 مہینے کے بعد مسلمان بھائی روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ بس ہمارا اسلام پورا ہو گیا۔ ہمارے حضرت امام نے ہمیں فرمایا ہے کہ اسماعیلی مذہب کے اندر دسوند اور دعا دے دینے سے مذہب کے فرض پورے ہو گئے، سچ بات ہے، لیکن مذہب پورا نہیں ہوا۔ ہمیں ایک دن اس دنیا سے اٹھ جانا ہے، ہمیں ایک دن اس دنیا سے خدا کے پاس جانا ہے۔ اس دنیا کے اندر جہاں اس دنیا جیسی زندگی نہیں، اس روحانی دنیا کے اندر اس دنیا جیسے گناہ اور پاپ نہیں، اس روحانی دنیا کے اندر اس دنیا جیسی حاجتیں نہیں۔ نہ کھانے کی حاجت وہاں ہوگی، نہ پینے کی، نہ کپڑے کی، نہ ہمیں نیند کی حاجت ہوگی، نہ ہمیں پیسے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمیں موٹر کار کی ضرورت پڑے گی۔ ہمیں اس دنیا کے اندر اس دنیا کی حاجتوں جیسی کوئی ضرورت کام نہیں آئے گی، اور وہاں ہمیں جانا ہے، یہ تو سچ بات ہے۔ تو پھر ادھر جانے کے لیے ہم نے بندوبست کیا کیا، ہم نے کیا انتظام کیا؟ کسی کا ویزا آتا ہے کینیڈا جانے کے لیے تو وہ 6 مہینے پہلے سے ویزا آنے کی انتظار میں، اس کے پہلے سے ہی 2، 4، 6 مہینے پہلے سے انتظام کرنا شروع کرتا ہے، اور جب ویزا آ جاتی ہے تو جلدی جلدی اپنے سب کام کاج لپیٹ کے ایک خاص مدت تک کہ وہ ویزا کی ڈیٹ ختم ہوئے اس کے پہلے میں یہاں سے نکل جاؤں۔ روحانی دنیا میں جانے کے لیے بھی ہمیں ایک دن لازم ویزا ملے گی۔ کینیڈا کی ویزا تو ریجیکٹ ہو جائے گی، مگر موت کی ویزا ریجیکٹ ہونے والی نہیں۔ ہمیں خدا کے پاس جانا ہے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ بتایا کہ اس دنیا میں جانے کے لیے، اس دنیا کے سامان کرنے کے لیے یہیں سے بندوبست کرو۔ یہ دنیا تو کیسی ہے؟ ایک مارکیٹ کی جیسی ہے۔ یہ دنیا ہاٹ پاٹ بازار کری جانو، سب جگ ون جنایا۔ یہ دنیا کا ونج ویپار تو کرتے ہیں، لیکن ہم اس دوسری دنیا کے انتظام کے لیے، ویپار کے لیے، نفع کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ اگر تم ونج کر سکتے ہو تو کرو، نہیں تو تمہاری زندگی فوکٹ پھیرے میں چلی جائے گی۔ مولانا حضرت امام فرمایا بیت الخیال کی جو عبادت ہے وہ دوسری دنیا کے انتظام کا ادھر ایک راستہ ہے، طریقہ ہے، اور ہم اسماعیلیوں نے ہمیشہ اپنے مذہب کو ہماری دنیاوی زندگی، دنیاوی چیزوں سے اوپر رکھا ہے۔
اسماعیلی لوگ مذہب پرست قوم ہے. سارا دن ہم اپنے مذہبی خیال میں رہتے ہیں، سارا دن ہم عبادت میں گزارتے ہیں. ہماری نظر کے سامنے ہر کام جو آتا ہے تو حضرت امام کی فرمان کی یادی سامنے آ جاتی ہے. ایسا نہ ہو میں نافرمانی کروں، ایسا کام نہ کروں میرا مولا ناراض ہو جائے. حضرت امام فرمایا اس دنیا کے سفر کا انتظام کرو، اس کے لیے بیت الخیال ہے. اگر کسی آدمی کو یہ من میں آ جائے کہ نہیں مجھے اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، تو حضرت امام فرمایا تو پھر اس کو بیت الخیال کی کوئی ضرورت نہیں. بیت الخیال اس کے لیے ہے جس کو اپنی دوسری دنیا کا خیال ہوئے. مولانا علی شاہ ماں باپ ایک دفعہ واڑی جماعت خانے کے باہر جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کو وفات پائے تھوڑا ہی ٹائم ہوا تھا اور صاحبی جمع پیر علی شاہ ماں باپ کو ملا. میں یہ بات بہت دفعہ اپنی وعظوں میں بتا چکا ہوں، لیکن اس چھوٹی سی علی شاہ ماں باپ کے فرمان کی بات میں بہت رمز رموز ہے. اس کے لیے میں گھڑی گھڑی آپ کو یوں بتاتا ہوں کہ آپ کو یاد رہے، اور اس چیز میں سے منن کرو، اس چیز کے اندر سے وہ چیز اٹھاؤ جو علی شاہ ماں باپ فرماتے ہیں. علی شاہ ماں باپ جماعت کے اندر بیٹھے تھے باہر. شام کا وقت تھا، 4-5 بجے. فرمان کرتے کرتے پیر آغا شہاب الدین شاہ آپ کے بازو میں بیٹھے تھے. پیر آغا شہاب الدین شاہ علی شاہ ماں باپ کے بڑے فرزند تھے. مولانا سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے. دونوں کی ماں جدی تھی، باپ دونوں کا ایک. علی شاہ ماں باپ تھے. علی شاہ ماں باپ نے اوپر نظر کی تو آسمان کے اوپر 3 پنچھی چلے جاتے تھے. ساری جماعت کو ایسا فرمایا دیکھو اوپر. جماعت نے دیکھا 3 پرندے چلے جاتے ہیں. علی شاہ ماں باپ فرمایا جو سب سے پہلے ہے وہ میرا مومن ہے، جو دوسرا ہے وہ دنیا ہے، اور جو پیچھے ہے سب سے وہ دنیا سے پریم کرنے والا دنیا دار انسان ہے. ایک دخلہ دیا، مثال دی. مولا فرمایا یہ تینوں پنچھی آگے پیچھے اڑ رہے ہیں. میرا جو مومن ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، مگر دنیا اس کی پیچھے بھاگتی ہے. میرا مومن دنیا کے ہاتھ نہیں آتا، حالانکہ دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور دنیا کے پیچھے دنیا دار بھاگتا ہے، لیکن دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی. کیا چھوٹی سی کہانی کے اندر کتنی بڑی فلسفی ہے دینداروں. جو مومن ہے وہ دنیا کے اندر رہ کر بھی دنیا کا نہیں، وہ تو اوپری حالت میں رہتا ہے. دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، مطلب کہ اس کو دنیا ملتی ہے، پیسہ آتا ہے، عزت آتی ہے، لوگ اس کا مان کرتے ہیں، اس کو دنیا کے اندر ہر طرح کے سکھ چین نصیب ہوتے ہیں، مگر وہ کسی میں اپنا دل نہیں لگاتا. اس کا دل ان تمام چیزوں سے اٹھا رہتا ہے. اور دنیا کے پیچھے دنیا دار انسان بھاگتا ہے. پیسہ کماؤ، جھوٹ بولو، فریب کرو، دغا کرو، کچھ بھی کرو، پیسہ کماؤ، اور اس پیسے سے شراب پیو، جگار کھیلو، سگریٹ پھونکو، عیش آرام کرو، دوسری بدیاں برائیاں کرو، اور مغروری میں نکالو ہے میرے جیسا کون ہے. ہم کسی کو سمجھتے ہی نہیں کچھ، مگر اس آدمی کی پھر ایک دن ایسی ریوڑی ہوتی ہے کہ منہ نیچا ہو جاتا ہے، ناک اس کی خاک میں رگڑی جاتی ہے. دنیا اس کے ہاتھ نہ آئی. مولا اس منجوڑی کے فرمانوں میں فرماتے ہیں کہ تم وچار کرو کہ تم کہاں سے آئے اور کہاں جاؤ گے.
یہ انسان کی عقل مندی کا ایک اصول ہے کہ وہ آگے اور پیچھے کا خیال کرتا ہے. آدمی کو کوئی بیپار کرنا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں کتنی موڑی چاہیے اور پھر یہ موڑی کا کیا ہوگا, اس کی آوک کتنی ہوگی, جاوک کتنی ہوگی, نفع ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ سارا اس کا ڈیٹا بنا کے پھر وہ پھر جاتا ہے کہ چلو بیپار کریں. اندھا ہو کے اس میں پڑ جانا یہ بیپاری کا کام نہیں. نفع نقصان کا خیال کر کے انسان جو عقل مند ہے وہ کام کرتا ہے. امام سلطان فرماتے ہیں کہ رومی سوچتا تھا ایسا ہی تمہاری طرح کہ میں کہاں سے آیا, کہاں تھا میں. مولا کہتے ہیں رومی سوچتے سوچتے کہنے لگا میں پہلے پتھر میں تھا. اب یہاں پتھر کا مطلب یہ جو ماؤنٹن کے پتھر ہوں یہ نہیں, سمندر کے اندر کورل ریفس ہوتے ہیں. یہ جو سمندر میں کورل ہے وہ پتھر ہے کی طرح لیکن ذرا سافٹ پتھر ہے, اس میں جیو ہے. جو کورل ہیں سمندر کے اندر اس میں جیو ہے, لائف ہے. یہ پتھر بڑھتے جاتے ہیں اور مچھلی اور دوسرے جو سمندر کے جانور ہیں اس کے اندر اپنا گھر بھی بناتے ہیں. اور یہی کورل ان مچھلیوں کو جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں یا ان کا ریزیڈیو ہوتا ہے اس کو کھاتا ہے, کیونکہ ہر لائف جو ہے اس کو سسٹیننس چاہیے. مولانا روم سوچتے ہیں کہ میں پہلے پتھر تھا, اس کے بعد میں ونسپتی میں یعنی ویجیٹیشن میں آیا, کیڑے مکوڑے میں آیا, وہاں سے میں جانوروں میں آیا, جانوروں سے میں بندر میں آیا, انسان بنا. یعنی وہ جو ایولیوشن کی تھیوری ہے امام نے فرمان کیا کہ اس طرح سے مولانا روم سوچتا تھا کہ بھلا میں خدا کے نور سے جدا ہوا تو میں نے کتنا ٹریول کیا ہے. لاکھوں سال نکل گئے. ایسا چالی چالی میں تھاکی رہی. دیکھا یہ چالی چالی ہوں تھاکی گئی, اس طرح اشارہ ہے کہ رسم کبیر دین کا کہ پہلے ہم پتھر بنے, وہاں سے ہم لاکھوں سال نکل گئے, ہم انسان بنے, ٹریول کرتے کرتے پھر کہتے ہیں یا مولا میں تھک گیا. ہمیں نہیں چلا, اب چلنا مشکل ہے کیونکہ ہم کو منزل سامنے نظر آتی ہے اور جب آدمی کو منزل دکھتی ہے تو تھوڑا ڈھیلا ہو جاتا ہے, تھکاوٹ لگتی ہے. ہم لوگ جو اسماعیلی ہیں سلیکٹڈ لوگ ہیں, اسپیشل لوگ ہیں. ہم لوگوں کے اوپر امام کی خاص رحمت ہے اور وہ رحمت ہمارے پیروں کی دعاؤں تھکی کہ امام زمان کی ہمیں شناخت ملی. ہم اسماعیلی اس طرح سے سوچتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہم صرف پڑھنے کے لیے آئے ہیں. جیسے کہ کوئی ایک لڑکا کوئی غیر ملک میں سے کسی دوسرے ملک میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے, 2 4 5 سال اپنی ڈگری لے کے اپنے گھر واپس جاتا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے ایک ایسا ہی کالج ہے کہ جہاں آ کے ہم سیکھ کے ہم خدا تعالیٰ کی اصل تک پہنچنے کا خیال کرتے ہیں. مگر وہ لوگ کہ جو مورخ ہیں, جن میں عقل نہیں, جو لمبی بدھی سے نہیں سوچتے, تو وہ دنیا کے اندر پھنس جاتے ہیں. آشا جی ہم کچھ نہیں تمہیں چھو سروے سروا تمہاری ہم لینا جی.
مولانا حضرت امام ایک دفعہ آئے، افریقہ کی بات کرتا ہوں، مجھے بات یاد آ گئی، اور یہ پاٹھ پڑھا جاتا تھا۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ فیوچر میں جب بھی مولا آوے اور گنان پڑھا جاوے نا، تب مولا کا منہ دیکھو، اس کے چہرے کے اوپر ایسے ہاؤ بھاؤ آتے ہیں، وہ پیر بھی ہے، امام بھی ہے، اور جماعت کے اندر بیٹھ کے جب پیروں کا کلام سنتا ہے، وہ خود پیر ہے، اور یہ گنان اسی میں بنائے ہیں اپنے اگلے جوموں کے اندر، اس کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے کہ بات چھوڑ دو۔ گنان آدمی کے دل کے اندر پریم بھاونا اور روحانیت پیدا کرتے ہیں۔ مولا ڈوڈوما گئے، انتظام یہ تھا کہ بھائی قرآن کی آیت پڑھ لو، ہو جاوے، پروگرام میں گنان نہیں تھا۔ جب مولا بیٹھ گئے، قرآن پوری ہو گئی، تو مکھی اٹھے، صاحب کے پاس وہ ہار لے کے گئے، صاحب نے ایسا ہاتھ کر کے منع کیا، مکھی آئی وانٹ گنان۔ گنان تو پروگرام میں نہیں تھا، تو کسی کو بھی پکڑ کے بھائی کو کہا بھی تم گنان بولو، گنان بولا گیا، مولا نے دعا دی، مولا مکھی کو کہتا ہے آلویز پریزنٹ گنان بیفور می، جب بھی میں آؤں گنان پڑھو۔ سلطان موشا کے زمانے میں تو بہت مجلسیں ہوتی تھی، والنٹیئر پنجے بائنی مجلس نے، کلسا والا پنجے بائنی مجلس نے، لاسی والا پنجے بائنی مجلس نے، ایسے بہت ہوتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا ڈالے، ٹوڑی بن جاوے اور اس کے مجلس کی استھاپنا ہو جاوے۔ ایسی ایک چھوٹی 50-60 ممبر، بھائی لیکن سب لگ بھگ تھوڑے بڑی عمر کے۔ سلطان موشا آئے، اس کا جو مکھی تھا کراچی میں 1985 تک تو مجھے لگتے تھے، وہ ابھی انتقال ہو گئے، مکھی جنت علی بھگت۔ مجھے کہتے ہیں مشنری، میں وہ منڈلی کا مکھی، ہم لوگ انتظار کرتے ہیں، سب پاٹ باٹ سجا کے رکھ دیا، بیمانی سب، اور مولا کا انتظار کرتے، گنان بولے جاتا ہے، میں بیٹھے بیٹھے تسبیح نکالتا ہوں۔ اچانک الوائز میرے دماغ کے اندر ایک بات آئی، میں سوچا کیوں نہ ابھی مولا آتا ہے تو کچھ دیوے اس کو نذرانہ۔ تو میرے کامڑے کو بلایا، کامڑے ادھر آؤ، تو ابھی سلطان موشا کا آنے کا ٹائم ہو گیا، 10-15 منٹ ہے، ایک کام کر نا، میرے دماغ میں وچار آیا ہے، یہ کپڑے کی تھیلی لے، کھول لے، اور اپنے ممبر کے پاس پھر میں اناؤنس کرتا ہوں، اور بول کے جو بھی نذرانے ڈالنا ہے ڈالو، ابھی اپنے حاضر امام کو ابھی دیں گے۔ اور بولے میں کھڑا ہوا، الحمدللہ બસ હાજરી મામને આવવાની હવે થોડી વાર છે, અને મારી એક ઈચ્છા દિલમાં થઈ છે કે આપણે કંઈક મોલાને અર્પણ કરીએ, તો આ કામડિયા સાહેબ તમારી પાસે આવે છે, કાંઈ ને કાંઈ મનમુરાદ તમને જે નાખવું હોય તે નાખો। કામડિયા જોડી લેકે એક के पास एक गया, मोस्टली लेडीज ज्यादा थी, कोई ने बंगड़ी निकाल के डाली, कोई ने चेन निकाल के डाली, कोई ने एयरिंग निकाल के डाले, कोई ने घड़ियाल डाल दी, कोई ने केस डाला। ऐसे फिरते 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 जेंट्स में एक भाई था, वो लास्ट था। मुझे कहते हैं जनत अली, कहते अलवाइस इंजे वटे मुझे कामड़ी अवियो, सिंधी बोलते थे वो। मेरा कामड़िया उसके पास गया तो उसने अपना पाउच खोला और 5000 का बैंक में से ऐसा पैक बंडल था, वो जमाने में 5000 यानी बहुत बड़ी रकम, उसने डाला उसने, और कामड़िया वो जोड़ी बंद करके मुखी को दिया, और जब बैठा तो सुल्तान मूसा की विसल बजी और मुखी कामड़िया रिसीव करने गए, मौला को लेके अंदर। मुखी कहते अभी देख अलवाई, गिनान का पाठ हुआ, मेहमानी रजू किए, फिर मौला को मैंने अर्ज किया, मौला अभी फरमान आप नवाजिश करो, तो फरमान की नवाजिश हुई। फिर मौला पूछता है और कुछ काम है मुखी? हाँ एक काम है। क्या है? ये है ना, आपके आने के पहले मैंने कुछ नजराना जमा किया है, ये कबूल करेगा? क्या है? मौला बैठ गया तख्त के ऊपर। कहाँ है? खुदा ही ये जोली जो थी ना वो दी। अच्छा, गोदी में रखा,
گودی میں رکھ کے سب پر ہاتھ رکھتے دو. بہت برکات، بہت برکات. سب کا نذرانہ قبول کرتا ہے. دل سے دعا کرتا ہے کہ تمہاری روزی روزگار میں بے شمار برکت ہو، تمہاری سب مشکلیں آسان سے. بہت دعا دی. پھر جولی کا منہ کھولا، منہ کھول کے ہاتھ ڈالا تو سونے کی چین نکلی. ماں باپ لیڈیز کے سامنے دیکھے. ایک لیڈیز کی طرف ایسا فنگر پوائنٹ کیا، بیٹا تم کھڑا ہو جاؤ. وہ لیڈی کھڑی ہو گئی. یہ چین تمہارا ہے؟ ہاں مولا. آؤ لو لے کے جاؤ. دے دیا. پھر ہاتھ ڈالا تو گڑیال نکلی. بیٹا تم کھڑا ہو جاؤ، یہ گڑیال آپ کا ہے؟ ہاں لو لے کے جاؤ. بہت کھانا بتائیں. پھر ہاتھ ڈالا، کچھ کیش نکلا. جس کا تھا نا اس کو بلا کے دیتے گئے. لاسٹ وہ 5,000 کا بنڈل. ماں باپ نے ہاتھ ڈالا، وہ 5,000 کا بنڈل آیا. بولا دیکھتا ہے تھوڑی دیر اور پھر لکڑی ایسا کیا، بچہ آپ کھڑا ہو جاؤ بیٹا. وہ کھڑا ہوا. یہ آپ کا ہے بنڈل؟ ہاں آؤ. بہت برکات. ہم دل سے قبول کرتا ہے، ہم دل سے قبول کرتا ہے. بہت دعا دیتا ہے، بے شمار دعا دیتا ہے. لیکن نزدیک گیا. اور مجھے جنت علی مکھی کہتے کہ میرے کان سے سنا. مولا کہتا ہے دیکھو بیٹا، امام پیسے کا محتاج نہیں ہے. فرسٹ سینٹینس، امام پیسے کا محتاج نہیں ہے. اور پھر امام کہتے ہیں ہم تو تمہاری محبت کے محتاج ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں امام کی ذات میں شک مت کرو. اور پھر فرماتے ہیں جس کے اوپر میں گئے وقت 1 گھنٹہ وائس کر گیا. پھر فرماتے ہیں شاید تمہارا دعا یا دسون میں کچاس ہے، اس کے لیے آج تمہارے دماغ کے اندر امام کے لیے کمزور خیال آ گیا. شاید تمہاری دعا یا دسون میں خیال. دیکھو اپنی دعا دسون کو سنبھالو، اپنے اعمال کو سنبھالو. اور پھر ہم فرماتا ہے تم کو امام کے بارے میں شک مت کرو. دینے جانی نے اوڑکھو سریو یہی دیار، ہرتا برتا انے بولنتا روپ علی مرتضی. میں نے سدگر کے سلوکے کے 2 پاٹ دیے کہ حاجر علی نور چھے انے حاجر دیکھو پاس کمے آ علی نے دृढ़ विश्वास दृढ़ کہ مولا کروڑ پتی رکھے یا روڑ پتی رکھے. سب کو کروڑ پتی رکھے، ملٹی ملینرز رکھے. مولا کروڑ پتی رکھے یا روڑ پتی رکھے، لیکن میرا اور اس کا رشتہ ٹوٹے نہیں. اور میرے گرو تھے نا بھاؤ نگر کے، گفتی اسماعیلی وزیر صاحب کا ٹائٹل تھا، نام تھا پرمانند داس، مشنری تھے. وہ ایک شاعری بہت بولتے تھے کہ تسکین یعنی سکھ شانتی، تسکین دل و جاں کی خاطر اس در پہ آنا پڑتا ہے. یہ سر جو کہاں نہیں جھک سکا، یہ در پہ جھکانا پڑتا ہے. ارے سر وہ سر ہے جس کو دیکھ کے جھک جائے سر، سر وہ سر نہیں جو جھکتا ہوئے در بدر. سر تو وہ سر حضرت عباس کا کہ سلام کیا، ہاں کہ جھکا نہیں، آخر کٹا دیا سر، لیکن جھکا نہیں. کیوں؟ اس کو شناخت تھی، اس کو اوڑک تھی. مولانا سلطان محمد شاہ دعا دے کے چلے گئے. کامڑے کو مکھی بولتے کہ اس کو بولنا بیٹھے جاوے نہیں، میرے کو ملنا ہے. اور وہ تو بیچارہ گیا، سر ہوتا ہے آنکھ نیچے، سر نیچے کر کے سب جماعت چلے گئے ایک دوسرے کو مبارکی دے کے. اور مکھی صاحب بولتے میں گیا اس کے پاس کہ سر پہ ہاتھ پھرایا، بیٹا کیوں تجھے امام نے ایسا کہا؟ تو کہتا ہے جب تم اناؤنسمنٹ کرے نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ مکھی کو کچھ دھندا ہے. ابھی دیدار کا اتنا بڑا فاڑا ہوا، وہ فلانا فاڑا 10 دن پہلے ہوا. ابھی مولا مانگا ہے کچھ، اس کے گھوڑے کچھ بھوکے مرتے، اس کو کچھ ضرورت ہے. ابھی بولتا ہے کچھ نظرہ نہ دے. ایسا وچار میرے دماغ میں آیا اور وہ کامڑیا جب تک تو پاس میں آ گیا اور میں نے 5,000 روپیہ ڈالا. دن دارو اے جماعتو،
મને કરોડો માનનારાઓ છે. गार्डन के अंदर ये फरमान मुखी के पाठ के ऊपर लगा रहता था. अभी नहीं है, 64 के अंदर माडागास्कर का फरमान. हारादर और गार्डन मेरे जहन के अंदर पिक्चर है आखा, पूरी लाइट वाली फ्रेम थी. ए जमा तो મને કરોડો માનનારાઓ છે. એ જમા તો યાદ રાખજો, ઇમામ તમારા પૈસાનો મોહતાજ નથી. એ જમા તો તમને ખબર છે આ દુનિયા કોણે બનાવી છે અને આ દુનિયાના આધારરૂપ કોણ છે? આ દુનિયાના આધારરૂપ હાજર ઇમામ છે. આ દુનિયાના આધારરૂપ હાજર ઇમામ છે. ऐ जमा तो हाजिर इमाम ने ओढ़ो. और फिर मुखी पूछते हैं, बेटा इमाम तेरे को ऐसा भी फरमाया तेरी दुआ दस्तूर में कुछ कचास है? तो बेचारा बोलता है, हाँ मेरी दस्तूर भी कच्ची है और मेरी दुआ के भी ठिकाने नहीं. फिर मुखी बोलते हैं, अब दुआ दस्तूर में बराबर रहेगा? बोले हाँ बराबर.